بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو کوئی بندہ اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا چاہتا ہے، اپنی حاجات کو قبول کروانا چاہتا ہے، تو آج 25 ذوالقعدہ کے دن اس وظیفے کو کر کے دیکھے۔ اللہ پاک اس بندے کی تمام حاجات کو، تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ ہر حاجت میں، ہر کامیابی میں مقصد یقینی ہو جائے گی۔ آپ کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ہم جانے انجانے میں بعض اوقات ایسے گناہ کر لیتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم اپنے گناہوں کے اللہ پاک سے توبہ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو۔ جس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے پر اتنی پریشانیاں اور اتنی مصیبتیں دیتا ہے۔ آج ہم اللہ کے نام سے یا وہاب رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، کھولنے والی ذات۔ آج یا وہاب کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس سے آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں میں سے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ مولا علی شیر کشا ایک دفعہ دربار میں تشریف فرماتے تھے۔ ایک صحابہ آئے، فرمایا بے اولاد ہوں، اولادی ختم کرنا چاہتا ہوں بے اولادی کو، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے اللہ پاک مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، استغفار کیا کرو۔ ایک دوسرا صحابی آیا، اس نے فرمایا بے روزگار ہوں، گھر میں تنگ دستیاں ہیں، ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا شخص بھی آیا، اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے پوچھا کہ علی شیر خدا، آپ کے پاس 3 صحابہ آئے، سب کو آپ نے استغفار کا ذکر کیوں بتایا؟ مولا علی نے فرمایا جب کبھی انسان پر تنگی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا۔ آپ جب اللہ پاک سے اپنے سچے گناہوں کی توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتا تو اللہ پاک اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے کاروبار کو بند کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو اور ہماری تمام حاجات کو قبول فرما لے۔ جو میری بہنیں گھر میں فاقہ ہونے کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو میری بہنیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، جو میری بہنیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو وہ آج 25 ذوالقعدہ پیر کے دن اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یا اللہ یا وہاب اور استغفار کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہے فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آپ اس وظیفے کو باوضو مسلح پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا وہاب رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب کو ملا کر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا وہاب کو آپ نے پڑھتے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، ورنہ آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رب کریم سے اپنی حاجات کو بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد
دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے رزق اور دولت میں بہت زیادہ برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سورت کوثر، جسے رکاوٹوں بندشوں کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے، سورت کوثر پڑھنے والا ہر طرح کے مسائل سے خاتمہ پا لیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے کاروبار میں بندشیں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، جادو جنات نے تباہ بربادی کر رکھی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سکون نہیں ہے، بے برکتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو آپ سورت کوثر کو پڑھیں۔ سورت کوثر ان تمام مسئلے کا سب سے بہترین حل ہے۔ سورت کوثر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس کوثر کو پینا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو کریں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہا کریں۔ آپ نے سورت کوثر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آپ نے سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر کام میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے تمام حاجات کو قبول فرما لے گا اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے سورت کوثر کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کو راضی کرنے کا وظیفہ کرنا ہے، وہ استغفر اللہ ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لیں گے۔ آپ نے استغفر اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنی تمام حاجات کو بیان فرمانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام حاجات کو قبول فرما لیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔